بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعات، میں آپ کے سامنے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ کہوں گی تاکہ ان کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیے ہوئے اس کے فضل و کرم کو حاصل کر سکیں اور اپنے رب کو منا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخلے کا ایک ٹکٹ حاصل کر لیں. عزیز سامعات، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس دن فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر ایک معاملے کو لے کر. سلام، سلامتی سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تھوڑا غور کیجیے عزیز سامعات، میرے اور آپ کا رب یہ فرما رہا ہے، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو ایک ایسی رات میں نازل فرمایا جو تمام مہینوں سے زیادہ افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور رمضان المبارک میں سب سے بہترین رات شب قدر کی رات ہے. اور اس شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہترین کلام قرآن مجید کو بہترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین امت محمدیہ کی طرف نازل کیا. یہ میرا اور آپ کا کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نازل فرمایا اور بتایا کہ اس رات جس کے دن ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ تمام ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس رات کا جاگنا. تو کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس رات کو اپنے آپ سے محروم ہو جائیں، یا پھر ہم اس رات کو یوں ہی ہلکے میں لے لیں اور اس رات کو جاگ کر اپنے رب کو نہ منا لیں؟ نہیں ہے نا. الحمدللہ ہمارے اندر اتنا ایمان تو ہے کہ میرا اور آپ تو یہ چاہتی ہیں، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا رب کس طرح اور کیسے اور کس طرح ہماری عبادتوں سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. بس ہم کو یہ تلاش کرنا ہے عزیز سامعات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو کس طرح اور کس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ہمارے لیے بہترین رات بنا دیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ مبارکہ میں. اور حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ اکبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو بھی کھڑے بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ہم کو بتا دی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. عزیز سامعین، اس رات میں ہر معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے، آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور پوری کی پوری رات سلامتی اور برکت والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یہاں تک کہ بتا دیا کہ جب تک تم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہ دیکھ لو، یعنی طلوع الفجر نہ ہو جائے. عزیز سامعین، یہ رات بڑی اہمیت والی ہے. اگر ہم اس کی اہمیت جان لیں گے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس رات کو چھوڑنا پسند کرے گا.
کیونکہ یہ رات بڑی بابرکت ہے، یہ رات اللہ کی رحمت اور سکینت نازل ہونے والی ہے۔ ہر رات میرے اور آپ کے فیصلے میرے اور آپ کے حق میں کیا ہونے والا ہے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب سوال ہے عزیز سامعین کہ یہ رات کب ہے اور کس طرح کب ہے اور ہم کو اس میں کرنا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ رات آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا علم دے دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 2 اشخاص کو لڑتا ہوا پاتے ہیں، اور ان کو صلح کرانے میں، ان کو چھڑانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھلا دی جاتی ہے۔ یعنی اس کا بھلا دیا جانا بھی یہ میرے اور آپ کے رب کی بڑی حکمتیں اس کے پیچھے پناہ ہیں، یعنی اس کے پیچھے بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کہ تمہارے لیے کتنی پیاری اور عظیم رات ایسی رکھی جس کو اگر تم تلاش کر لو گے تو تم تمہارے پروردگار کا بہترین قرب حاصل کر سکو گے، لیکن اس کو تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دن اور تاریخ بتا دیتا، اس کا وقت اور طریقہ وقت بتا دیتا تو میں اور آپ شاید اسی کے اوپر اکتفا کر بیٹھ جاتے اور اس ماہ مبارک کا جو فضل اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی اس سے محروم ہو جاتے۔ تو میرا اور آپ کا رب جو بھی چاہتا ہے وہ بڑی اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، میرے اور آپ کو رب کے منانے کے لیے اتنی پیاری عبادتیں، اتنا ٹھہر کر اللہ کے حضور ٹھہرتے ہیں، اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گر گڑا کر سر بسجود ہو کر مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کوئی بھی رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس میں پورا قیام کیا اور روزے رکھے اور اس میں لیلۃ القدر کو پایا تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس نے بہت کامیابی اپنے ذمے لے لی۔ لیکن صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں داخل ہوا، شب قدر میں اس طرح اپنے رب کو منایا کہ نمازیں پڑھی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن من حرم خیرها فقد حرم، لیکن جو شخص شب قدر کی بھلائی سے محروم رہا، اللہ اکبر، وہ بڑا ہی بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو جب میرا اور آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی گمراہی اپنے سر لے لی، اپنے ذمے لے لی اور بڑی بد نصیبی ہمارے نصیب کر لی، تو میرے اور آپ کے رب کے حکم کے بعد، میرے اور آپ کے رب کے فیصلے کے بعد کوئی یہ فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ تو غنیمت جانی عزیز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو ہم کو تلاش کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح تلاش کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری کے 10 راتیں پوری ہی کی پوری بہترین خشوع اور خضوع کے ساتھ جتنا 20 دن عبادت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے۔ خاص طور پر 5 تاخراتوں میں کمر بستہ ہو کر اپنے دنیاوی کام کاج سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ضرورت کی حد تک کام کو کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں اپنا وقت دیں، کیونکہ یہ ایسی راتیں ہیں اگر ان راتوں میں اگر شب قدر جیسی 1000 مہینوں والی رات چلے گئی تو ہم مجھ سے اور آپ سے زیادہ محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اس پوری رات میں سکونت اور سکینت اور میری رحمت اس رات میں اترتی ہے، میرے فرشتے اور روح الامین اس رات میں خاص طور پر اترتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو عزیز سامعین، اس موقع کو ہم کو سمجھنا چاہیے، اس کی تلاش کے لیے ہم کو آخری پورا عشرے کی تیاری بھرپور محنتوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ آخری تاخراتیں جیسے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کو بحسن خوبی، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے ڈر اور خوف کو اپنے اوپر کپکپاتی لرزہ طاری کرتے ہوئے اپنی رب کے آگے ایسا سر بسجود ہو، ایسا اپنے رب کو منا لے کہ بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے لقب سے ملقب کر دیں۔
عزیز سامعین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری چیز، اتنا پیارا موقع ہم کو عطا کیا ہے اور ہم اس کو یوں ہی گنوا دیں گے؟ اور یہ سمجھنا کہ 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہی مقید کر دینا کہ 27 ہی کو شب قدر ہے، تو میں کہنا چاہوں گی عزیز سامعین، یہ 27 کی شب نے آپ کو اس سے اگر اللہ نہ کرے اگر وہ 27ویں شب کے بجائے آخری دوسرے 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھ دیا، تو آپ تو اس رات کی فضائل سے اور اس کی رحم و کرم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے 27 شب کو ہی شب قدر منانا اور اسی کو تصور کرنا اور اسی کو یہی ماننا کہ یہی شب قدر ہے، تو ایسا نہیں عزیز سامعین۔ آخری طاق راتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو مجھ سے بھلا دیا گیا ہے، لہٰذا ہم کو اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ کہنا کہ 27 ہی کو شب قدر ہے، تو ایسا ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 27 کو شب قدر ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی کے اوپر اکتفا کرنا، اپنے آپ کو اس راز سے محروم کر دینا۔ عزیز سامعین، تھوڑا سا غور کر کے اپنی اس چیزوں کو تھوڑا علیحدگی کے ساتھ دین مسنون طریقے سے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے، اس کی طرف ہم کو آنا ہے اور گامزن ہونا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے رسول نے کس طرح شب قدر کو منائی۔ عزیز سامعین، اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، اتنی فضیلتیں، اتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلے طور پر پوری کی پوری ایک سورت نازل کر کے اس کی اہمیت اور فضیلت بتا دی، اس کے باوجود افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا آخری عشرہ کیسا گزرتا ہے۔ آج آخری عشرہ اللہ اکبر عید کی تیاریوں میں گزرتا ہے۔ لوگ باضابطہ طور پر آخری عشرے میں اسی لیے 20 کے دن اس لیے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ آخری عشرے میں شاپنگ کر کے اپنی پوری ضروریات پوری کرے، اور عید کے دن بہترین سے بہترین اپنے اوپر لباس تن کرے اور بہترین سے بہترین کھانے کا انتظام کر سکے۔ عزیز سامعین، یہ اتنا ہی نہیں صرف، بلکہ آج ہمارا معاشرہ اتنا اس رات سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر ہے، لیکن طاق راتوں کا اہتمام نہیں کرتے سوائے 27ویں شب کے۔ اور لڑکوں کا تو طبقہ، نوجوان لڑکوں کا طبقہ تو یہ ہوتا ہے، ان کی سوچوں نے آج یہ مجھے کہنے پر مجبور کر دیا کہ آج ہماری مائیں کہاں پر ہے، آج ہماری ماؤں نے دین کا وہ سا کام نہیں کیا جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ آج ہماری یہ نوجوان طبقہ اللہ کی اس میں فضائل سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم کو اس پر افسوس تک نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ نوجوان طبقہ یہ آپس میں یہ کہتا ہے کہ ارے آج تو جاگنے کی رات ہے، آج تو شب قدر ہے، آج ہم یہ کھائیں گے، ہم وہ کھائیں گے، آج ہمارا رات یہ ہوٹل میں نہیں تو وہ ہوٹل میں، یہاں پر نہیں تو وہاں پر گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ عورتوں کا اتنا بڑا رول اس میں رہتا ہے کہ آخری عشرے میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آخری عشرہ پورا عید کی شاپنگ کے لیے نکال دیتی ہیں اور اس کی فضیلت سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اس کا ذرہ برابر بھی افسوس اور ملامت اور ان کے ماتھے پر ذرے سی شکن نہیں آتی کہ انہوں نے کتنی بڑی بد نصیبی اپنے ذمے لے لی۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ آتا تو اپنا پوری طریقے سے ایسا کمر بستہ ہو کر تیار ہو جاتے کہ جیسا 20 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کرتے تھے، تو اس 20 روزوں سے کئیوں گنا زیادہ کمر بستہ ہو کر، تاکہ میں اپنے رب کو منا لوں، تاکہ میں اپنے رب سے جنت کو حاصل کر لوں، اپنے رب سے اپنے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لوں۔ اور اس کے ذریعے امت کو یہ ثبوت دینا چاہتے تھے کہ اپنے اس کردار کے ذریعے کہ اپنے رب سے اپنے مغفرت کروا لیں اور جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیں۔ عزیز سامعین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو آفر بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آفر کو غنیمت جانو اس سے قبل کہ تم کو موت آ جائے۔ یعنی آج ہم دنیاوی آفر ہم کو ملتا ہے فلاں جگہ پر، آخری عشرے میں خاص طور پہ یہ آفر رکھے جاتے ہیں، اگر آج یہاں پر آئیں گے تو اتنا نہیں اتنا، یہ ایک لینے پر ایک فری، ایک چیز 25 روپے، 100 روپے کی چیز 25 روپے میں، 200 کا مال 100 روپے میں، اس طرح آپ کو آفر پہ آفر دیے جاتے
جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں یہ دنیا کی پوری دولت بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج یہ معمولی سی آفروں کے چکروں نے آج ہم کو اتنی بڑی راہ سے محروم کرنے پر آمادہ کر رہی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو اس چیز سے محروم نہ کریے۔ خدا را اپنی شاپنگ کیجئے تو اس سے وقت کے پہلے تاخیراتوں کو دہو پہ مت لگائیے۔ اپنی جانوں کو اللہ سے آزاد کروا لیجئے، اپنی مغفرت کروا لیجئے، تاکہ یہ موقع ہم کو ملے یا نہ ملے، دوبارہ رمضان المبارک میں ہم داخل ہو یا نہ ہو، خدا را اس موقع کو غنیمت جانی۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی کمر بستہ ہوتے اور اپنے اہل خانہ کو کمر بستہ ہو کر خوب طریقے سے عبادت کرنے کی توقع کرتے اور تلقین کرتے کہ خوب تری عبادت کریں۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، جیسا کہ اللہ کے رسول ہوا سے زیادہ تیز صدقہ و خیرات کرنے والوں میں سے شامل ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، وہ راتوں کو دن کی طرح کر دیتے، یعنی آخری عشرے کے دن راتوں میں تبدیل ہو جایا کرتے۔ وہ تمام کام جو دن میں کیے جاتے وہ تمام کام اللہ کے رسول راتوں میں اس طرح صدقہ و خیرات کر رہا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کو اپنے آپ کو رب سے منا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اور میں اور آپ ہے کہ شاپنگوں میں مصروف ہے۔ عزیز سامعین، اور اتنا ہی نہیں، آج ہماری مائیں بہنیں صرف یہی سوچتی ہیں کہ 27 کو شب قدر ہے، اس کے علاوہ 5 باقی کے 4 راتوں کو انہوں نے اپنے آپ سے محروم کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ان 4 طاق راتوں میں اگر شب قدر ہوگی جس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ عزیز سامعین، اس رات کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اس رات میں اتنی زیادہ سکون والی رات ہوگی، اور اتنی بڑی یعنی اس میں نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، معتدل والی رات ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، بارش بھی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری رات اس کے بارے میں بتائی ہے، اور علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو پہچاننے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب روح الامین اور فرشتوں کی قطار در قطار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس رات کو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، جب تک یہاں پر رہتے ہیں، طلوع فجر کے بعد جب وہ اپنے مقام پہنچنے لگتے ہیں، تو وہ جب مقام کو پہنچنے لگتے ہیں اس وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج کے طلوع ہونے اور اس کی کرنیں جو ہم تک پہنچتی ہے، وہ سورج کی کرنوں اور ہمارے درمیان جو فرشتوں کی جو قطار در قطار جو ہوتی ہے، ان کے اور ہمارے درمیان فرشتے حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو سورج کی جو روشنی کی جو کرنیں ہیں ہمارے اوپر، وہ تیز نہیں ہوتی، وہ ہلکی ایک دم بہت زیادہ سکون والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے عزیز سامعین، کتنی پیاری۔ لیکن یہ رات کب ہوگی؟ جب یہ رات طلوع، یعنی جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کو حاصل پایا یا نہ پایا۔ تو یہ رات کے دیکھنے کے چکر میں آپ رات کو نہ گوائیے عزیز سامعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری نعمت ہم کو عطا کی ہے، اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایک بڑی پیاری دعا ہم کو سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور کثرت سے الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے نعرے اللہ تبارک و اپنی زبان پر جاری و ساری کر دے۔ استغفر اللہ بہت زیادہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرے، اللہم انک عفو تحب العفو کا ورد ہماری زبانوں سے ہرگز نہ جانے دے۔ تلاوت قرآن کی بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کریں، اور کثرت نوافل پڑھا کریں، اور خوب سے خوب تر دعائیں کریں۔ عزیز سامعین، آج دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آج ہم دعائیں مانگ کر اپنے رب کو نہ منا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر ہم اس کے ذریعے اپنی تقدیر نہ بدلوا لیں تو شاید ہی ہمارے جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ عزیز سامعین، آج ضرورت ہے ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کے احوال کو صحیح کر لیں، ورنہ اگر ہم اپنے احوال کو صحیح نہ کر لیں گے تو کل ہماری نسلیں یا خود ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے، کیونکہ آج جو مسلمانوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہے، اگر میں اور آپ اپنے رب کو اپنی دعاؤں کے ذریعے نہ مانگ لیں، اپنی
مغفرت نہ کر لیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان اور خسارے میں ہم ہی ہوں گے۔ عزیز سامعین، اس میں دعاؤں کی بہت زیادہ کثرت سے دعائیں کیجیے، میں اپنے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے خاندان کی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے، تمام کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سوال پر کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ رات پالوں تو میں کس طرح کی عبادت کروں، تو اللہ کے رسول نے یہ دعا پیاری سکھائی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے عائشہ تو بے اولاد ہے، تو اولاد مانگ لے، تیرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول کا گھر کیسا ہوا کرتا تھا عزیز سامعین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے حضرت عائشہ سوتی ہوتی تو اللہ کے رسول کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر اپنے آپ کو حضرت عائشہ سکڑ لیا کرتی، تو اس وقت اللہ کے رسول سجدہ کر لیتے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے اتنی تنگ دستی میں یہ نہیں کہا حضرت اے عائشہ تو اپنے رب سے اپنے لیے گھر مانگ لے، اپنے لیے اولاد مانگ لے، نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے، مغفرت کی دعا مانگ لے۔ تو عزیز سامعین، اس موقع کو غنیمت جانیں، میں اور آپ اللہ کو منا لیں انشاءاللہ۔ میں اور آپ اس رات کی قدر کو پہچانتے ہوئے، اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس رات کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے رب سے منا لیں، اپنے رب کو منا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔